سوال کریں گے، جواب مانگیں گے، یہ الفاظ ہیں اس پاکستانی صحافی کے، اس پاکستانی جرنلسٹ کے کہ جس کو بولنے کی پیدائش میں اس کی زبان خراب کر دی گئی، زبان کو کاٹ دیا گیا، اس کے ڈی این اے تک چینج کر دیا گیا۔ اس کو تو تم نے خاموش کروا دیا، لیکن اس کے کیے ہوئے سوال آج یونیورسٹیوں سے اٹھ رہے ہیں، اس کے کیے ہوئے کویسچن کالجز سے اٹھ رہے ہیں، نئی یوتھ سے اٹھ رہے ہیں۔ اس کا قصور یہ تھا کہ وہ آنکھوں کا آپریشن کر رہا تھا، وہ دلوں دماغوں اور لوگوں کی سوچوں کا آپریشن کر رہا تھا، وہ اس قوم کی سکول آف تھاٹ کو سٹیبل کر رہا تھا۔ اور اس کہانی کا دوسرا کریکٹر قیدی نمبر 804 جو آج پابند سلاسل ہے، اس نے اس قوم کے مائنڈ کو کنفرم کیا تھا کہ لوگوں، انگریزوں سے آزادی تمہیں بند کمروں کے فیصلے مسلط کرنے کے لیے نہیں دی گئی تھی، بلکہ ایک آزادی لے کر دی گئی تھی کہ جس میں عام آدمی سوال کر سکے، جواب مانگ سکے۔ دنیا بھر میں جب سوال کیا جاتا ہے تو اس سوال کے جواب ڈھونڈے جاتے ہیں، جواب دیا جاتا ہے اس کا۔ پاکستان میں سوال کرنے والے کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور اس کہانی کا دوسرا کریکٹر قیدی نمبر 804 جو آج پابند سلاسل ہے، اس نے اپنی قوم کے مائنڈ سیٹ کو کنفرم کیا تھا کہ لوگوں، انگریزوں سے آزادی تمہیں بند کمروں کے محفوظ شدہ فیصلے تمہارے اوپر مسلط کرنے کے لیے لیکن نہیں دی گئی تھی، بلکہ تمہیں اس لیے آزاد کیا تھا کہ تم آزادانہ مائنڈ سے سوال کر سکو، جواب مانگ سکو۔ دنیا بھر میں جب سوال کیا جاتا ہے تو اس کا جواب دیا جاتا ہے، اس کے جوابوں کو ڈھونڈا جاتا ہے، لیکن یہاں جو سوال کرتا ہے، سوال کے جواب تو دور کی بات، سوال کرنے والوں کو ہی اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ آزاد ملک میں رہنے والی آزاد قوم کا حال ہے۔ عمران خان نے اپنی 23 سال کی سٹرگل میں اور اپنی کیمپین میں اس قوم کے برین کو سکسیسفل طریقے سے واش کر دیا ہے۔ اس نے 23 سال کی سیاست نہیں کی، بلکہ اس قوم کی یوتھ کو پڑھایا ہے، اس کے دماغ کو سیٹ کیا ہے۔ جو بھی کیمپین کرے گا، جو بھی دماغوں پہ بلیک چٹھوں کے اوپر لکھنے کی کوشش کرے گا، وہ کامیاب ہوگا۔ وہ نیچے نے کہا تھا نا کہ اگر کسی سوسائٹی میں ڈاکٹر اور مٹھائی بنانے والے کی ووٹنگ کروائی جائے، ان کا کمپٹیشن کروایا جائے، تو مٹھائی بنانے والا جیت جائے گا، کیونکہ وہ کیمپین اس بات پہ کر رہا ہے کہ میں تمہارے بچوں کو مٹھائی کھلا رہا ہوں، تمہارے بچے کو خوش کر رہا ہوں، اور یہ ڈاکٹر تو تمہیں ٹیکے لگاتا ہے، تمہارے بچوں کو کڑوی دوائیاں کھلاتا ہے، یہ تمہارے بچوں کو رلاتا ہے، تو میں تو مٹھائی کھلا رہا ہوں۔ سانحہ لمز کی وجہ صرف عمران خان کا کریڈٹ نہیں ہے، بلکہ سندھ ہاؤس میں لگنے والی وہ انسانی منڈی سے لے کر آج تک طاقت کا ننگا راج اور آدھی راتوں کو لوگوں کے گھروں میں گھس کر ان کی عورتوں کو ہراس کر کے ان کے مردوں کو اریسٹ کرنا، یہ سب دیکھ کر اس قوم میں یوتھ کو، لوگوں کو، عوام کی اس نظام کے خلاف نفرت بڑھتی جا رہی ہے۔ عمران خان کا کریڈٹ یہ ہے کہ اس نے اس نظام کو اور اس سسٹم کو عوام کے سامنے، پبلک کے سامنے ایکسپوز کر دیا ہے، اور اس قوم کو بتا دیا ہے کہ فیصلے اس کے آپ نے کرنے ہیں یا بند کمروں میں بیٹھے چند لوگوں کے ہاتھوں میں ہونے ہیں۔ اس کی یہ کریڈیبلٹی ہے، اور آج پاکستان کا ہر نوجوان سکول کی سطح سے لے کر یونیورسٹی تک ایک ہی سوال کر رہا ہے، ایک ہی کویسچن کر رہا ہے، اور یہ پوچھ رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ اس نظام کو بدلو، نئے چہرے بدلنے کی بجائے، نئے چہرے لانے کی بجائے اس نظام کو بدلو، اس سسٹم کو چینج کرو۔